فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے بابا کی امت کے لیے تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، یار ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائی رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشتر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا قبول فرما لی ہے۔ جیسے آپ کہو گے جنتی 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 یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہنسی تھے، اور یہ لب ساری زندگی امتی امتی کے نغمے بولتے رہے۔ حضور کا دہن مبارک کیسا تھا سنیے گا، حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ بھائی جان جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا نا، اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ایک ڈھول لایا گیا، حضور نے ڈھول میں سے کچھ پانی لے کے منہ میں ڈالا، منہ والا پانی ڈھول میں ڈالا، ڈھول والا پانی کنویں میں ڈالا، تو کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت جابر کی ہنڈیا میں آئے تو برکت آئے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے۔ خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے نبی اپنا مبارک لعاب لگاتے ہیں، آنکھوں کو شفا ملتی ہے۔ حضرت فدیک آپ فرماتے کہ سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا، بینائی چلی گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور یہاں سے سائل کبھی خالی نہیں جاتے، آنکھوں کے دیدے روشن کر دیں۔ تو میرے نبی اپنا لعاب لگاتے ہیں تو آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آنکھیں اتنی روشن ہوئی، 80 سال کا بوڑھا تھا، سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو سر راہ نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، حضرت سے مخاطب ہوئی، کہتی حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا، کہتی کس بستی کے رہنے والے ہو؟ ڈیرا بتایا، کہتی مولوی صاحب نام معروف تھا، جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی، اور کنویں پر آ کر اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے۔ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے بچی کو بلا لیا، پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام کر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا کہ تی ہے 10 دے، میں بھی پڑھاں گا، میرے بچے بھی پڑھن گے، میرے مرید بھی پڑھن گے، میرے شاگرد بھی پڑھن گے۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس نے کہا میں نے حضور کی سنت کو ادا کیا ہے۔ حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیسے تھی؟ آواز کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں، بلند آواز اور خوبصورت۔ دیکھیے مائک کی حاجت مجھے ہے، ظاہر ہے آخری بندے تک اگر آواز پہنچانی ہے تو مجھے زور لگانا ہوگا، لیکن میں یہ تکلف اسی لیے تاکہ میری آواز آسانی سے آخری بندے تک پہنچ جائے۔ لیکن میرے نبی کی آواز کا معجزہ تھا، جس طرح قریب والے سنتے جو سب سے آخر پہ ہوتا اسے بھی آواز اسی طرح پہنچتی جس طرح قریب والے کو پہنچتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرمائے بیٹھ جاؤ، بنی غنم کا محلہ مسجد نبوی سے کافی دراڈا ہے، وہاں عبداللہ بن رواحہ نے سنا، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حضور کی آواز سونی کتنی تھی سنو یار، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھی اور حضور نے نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کی۔ فرماتے آج تک اس کا نشہ نہیں اترا، آج تک اس کا نشہ۔ حضور کے بازو کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے۔ نماز استسقاء کے لیے کھڑے،
حضور نے یوں ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا. صحابہ نے عرض کیا خلاف عادت عمل آج نماز میں دیکھا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا, میرا جی چاہا میں تمہارے لیے توڑ دوں. فرماتے ہیں میں توڑ دیتا, تم قیامت تک کھاتے رہتے, ختم نہ ہوتا. میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح. بھائی جان جنت کہاں ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس. بھائی جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. حضور کی انگلیاں خوش نما اور قوی تھی, یہ اتنی حسین انگلیاں ہیں. حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تھے, پانی کی ضرورت تھی, برتن پہ میرے نبی انگلیاں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا. بڑا سر کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے. شیمہ بنت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے برکان کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے, بلکہ بین بین تھے. اور بالوں کی درازی الا نصف اذنیہ, کبھی نصف کانوں کی لو تک, شہمت اذنیہ, کبھی کانوں کی لو تک, اور کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے. سنو دوست, حضور فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے. یار جب حضور حجامت بنواتے نا تو صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھ جاتے. زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. اور حضرت ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا, محلے میں کوئی بیمار ہوتا پانی میں بھگو کے دیتی تو اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا. اور حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے. یار جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ گوشت مبارک کامل و اکمل تھے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور فرماتے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, اور فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضرت میمونہ فرماتی تہجد کا وقت ہے اور حضور نے 3 دفعہ فرمایا لبیک. میں نے عرض کیا حضور کس کی فریاد پہ؟ تو حضور فرماتے راجز نے مجھے مکے سے پکارا ہے. تو میں نے اسے کہا میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اور حضور کی داڑھی مبارک قص اللحیہ, داڑھی گھنی تھی. حضور داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے. سنیے گا میرے بھائی, حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے, مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی نہیں تھی. حضور نے فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے. تو حضور ناراض ہو گئے, جلال میں آئے, فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے نا, تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ آتا تھا. ہاں میرے اور آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے, لیکن میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. یار وہ گلیاں بتاتی تھی کہ ان راہوں سے حضور گزرے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کس طرف گزر کے گئے ہیں, بلکہ وہ گلیاں بتاتی تھی کہ حضور ان راستوں سے گزر کے گئے ہیں. وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا سنیے گا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. بھائی جان چہرہ اللہ نے ایسا بنایا تھا جو حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا ہی ہو جاتا تھا. میں حضور کے مبارک چہرے پہ ایک بات سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے سنیے گا. امام محمد یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, بڑے خوبصورت تھے. یہ غالباً کوفہ سے بصرہ کی طرف عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے, اور مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں. جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی نا, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور, عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مناظرہ نہیں ہوا, سوال نہیں ہوا, اعتراض نہیں کیا. تو مسلمانوں نے کہا کچھ سوال تو کیا کوئی نہیں, اعتراض کیا کوئی نہیں, دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ غلاموں کی شان ہے. میرے نبی کتنے حسین ہیں سنیے گا. حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, اور مکہ کے حالات یہ تھے کہ فرد واحد سے لوگ ایمان لاتے, لیکن یہاں لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایمان لانے لگے. اسلام پھیلا, اسلام نشو نما پانے لگا. مخالفین اسلام دشمن باہم جوڑ بیٹھے کہ اس راستے کو روکیں. اس کے لیے انہوں نے عبداللہ ابن سلام, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, انہیں تیار کیا کہ آپ مناظرہ کرو. سوال, اعتراضات, ایک لمبی فہرست سوال نامے کی خانہ ذہن میں ترتیب دی
کہ میں مسلمانوں کے نبی سے یہ سوال کروں گا، جواب ملے گا تو یہ اعتراض کروں گا، اس پہ جواب ملے گا تو یہ دلائل دوں گا. ایک لمبی فہرست خانہ ذہن میں ترتیب دی. کیوں؟ اس لیے کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. ابھی دیکھا نہیں تھا تو بڑی باتیں تھی. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں ہیں، صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن سلام مناظرے کے لیے آئے اور اس ہجوم عاشقاں میں داخل ہوئے. حضور کا مبارک چہرہ دیکھا، سوال بھول گئے، اعتراض بھول گئے، اور دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب ایمان لے آئے نا تو یہودیوں کو خبر ملی کہ مناظرہ نہیں ہوا، سوال اعتراض نہیں ہوئے، تو کونسنے دینے لگے. تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. سوال کرتا، اعتراض کرتا، جواب ملتا، ایمان لاتا تو ہمیں رنج نہ ہوتا. بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا. جب بہت کچھ کہہ لیا، بہت کچھ سن لیا، سنیے گا پھر حضرت عبداللہ ابن السلام کے لفظ. آپ فرماتے لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ گیا تھا سوال اعتراض کے لیے، لیکن پوچھتے کیا ہو؟ جب میری نظر حضور کے مبارک چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھ کے جان لیا، پہچان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے